السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہندوستان زندہ باد زندہ باد. بولیے صاحب، کیا بات ہے کہ آج تو آپ خوشی کے مارے غبارے کی طرف چلے جا رہے ہیں اور ہاتھ میں یہ اونچا سا ڈنڈا ماں ترنگا جھنڈا لے کر کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا کسی پروگرام کی رونق بڑھانے یا گھٹانے کی تشریف لے جا رہے ہیں؟ ارے بھائی جان، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ اس کی تاریخ اور انقلابات کی کہانی سے بالکل پیدائشی جاری نظر آ رہے ہیں، جبکہ بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ تاریخ ہند میں 2 دن یعنی 26 جنوری اور 15 اگست کو یادگاری اور تاریخی حیثیت حاصل ہے. 15 اگست 1947 عیسوی مطابق 28 رمضان المبارک 1366 ہجری روز جمعہ کو، اس لیے کہ برسوں کی انگنت اللہ تعالیٰ جان کی قربانیوں کے بعد جب تن کے گوڑے من کے کالے انگریزوں کی آہنی اور خونی پنجوں سے آزادی کی بہار نصیب ہوئی تھی اور 26 جنوری 1950 عیسوی روز جمعرات کو اپنا ملکی قانون عمل میں آیا تھا. آج کا یہ پروگرام اسی تاریخ یعنی 26 جنوری 1950 کی ایک روشن یادگار ہے، جسے منانے کے لیے ہم تشریف لے جا رہے ہیں. آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہی چلے اور وطن کی آبرو پر قربان ہونے والے شہیدوں کی روح کو خراج عقیدت اور سلامی پیش کریں. بولیے صاحب، میرا موضوع گفتگو ہی الگ ہے، جس کی بنا پر تاریخی معلومات نہیں کے برابر ہے، لیکن دلچسپی ضرور ہے. اسی لیے حاضر خدمت ہوا ہوں تاکہ آپ سے یہ معلوم کروں کہ کتنے قربانیوں کے بعد آزادی کا سورج دیکھنے کو ملا اور غلامی کی زندگی سے اہل وطن کو کیسے نجات حاصل ہوئی. تو آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ ہے. ملک عزیز نے جمہوریت کی عمر کی 74 بہاریں دیکھ لی ہیں اور یہ سب اسی روشن دن کی یادگار ہے جس دن 150 سالہ قربانی کے بعد انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو نجات ملی تھی اور محبوب وطن پر آزادی کا سورج چمکا تھا، جو کہ آج بھی اپنے اسلاف اور مجاہدین آزادی کی روایت کو یادگار کے طور پر منایا اور شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. محترم، یہی سوال ایک زمانے سے ہمیں کینسر کی طرح پریشان کر رہا اور دیمک کی طرح اندر سے چاٹ رہا تھا. چونکہ تاریخ کے ساتھ تھوڑی سی دلچسپی انصاف اور لگاؤ ہے، اور پھر ہمارا یہ پیارا ملک جو صدیوں سے غلامی کی آہنی پنجے میں جگڑا ہوا تھا، ہر ہندوستانی باشندے کا خون انگریزوں کے پانی سے بھی سستا بلکہ بے قیمت ہو گیا تھا. اور جب محبت وطن کے خون سے رنگا رنگ ہو کر اس ملک کو آزادی کی دولت ملی، تو کیا مولانا صاحب مسلمانوں نے بھی کوئی ایسا روشن کردار پیش کیا ہے جس کو تاریخ کے سنہرے عوائق میں تھوڑی سی بھی جگہ نصیب ہو سکے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر اس ملک کے حالات سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے. محترم، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانان ہند نے جنگی آزادی کی بنیادی جنگ سے لے کر صبح آزادی تک ہر ایک موڑ پر امتیازی کردار ادا کیا ہے. چمن کے ذرے ذرے کو پلایا ہے لہو ہم نے، گلوں کی بات کی اخباروں کو بھی پیاسا نہیں چھوڑا اور انگریزوں کا اس ملک سے بوریا بستر سمیٹ کر اور گول کروانے کے بعد ہی چین کا احساس لینا گوارا کیا. ہم نے ہر گوشہ ملک پر اپنا خون نچھاور کر کے آزادی حاصل کی ہے، جس کی ایک ہلکی سی جھلک شاملی کے میدان میں چل کر دیکھی جا سکتی ہے کہ جنگی آزادی لڑنے اور وطن عزیز کے گلے سے غلامی کا طوق اتارنے کے خاطر اس میدان کارزار کے اندر 2 لاکھ صرف مسلمان شریک تھے اور ان میں بھی 51,000 علماء کرام شامل تھے. اور یہ آزادی و جمہوریت کی لازوال اور بیش قیمت دولت ہمیں ہندوستان میں دان کی بنیاد پر نہیں بلکہ بلیدان کی بنیاد پر ملی ہے. آخر اس مسعود آزادی کا ولولہ اور جوش مسلمانوں کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ اس کا سبب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ بنا جو انہوں نے اپنی دور اور دور کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد 1803 عیسوی میں جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے. اس فتویٰ کے جاری ہونے کی دیر تھی کہ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی. ان کے سبھی خوابوں اور تمناؤں پر یہ فتویٰ بڑھ کے بے آرا بن کر گر پڑا اور ان کا بنایا ہوا